ابھی اس وقت جب یہ گفتگو سنی جا رہی ہے تو ہمارے جسموں کے اندر ایک بے حد مصروف اور مطلب ہنگامہ خیز دنیا آباد ہے۔ خربوں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی نظر نہ آنے والی مشینیں مسلسل کام کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کر رہی ہیں، کچھ مر رہی ہیں اور کچھ نئی پیدا ہو رہی ہیں۔ بالکل، اور یہ سب کتنا حیران کن ہے کہ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنا اگلا سانس لے سکیں یا کسی بات پر مسکرا سکیں۔ ہاں ہاں بالکل، عام طور پر تو ہم زندگی کو ایک مکمل وجود کے طور پر دیکھتے ہیں نا، لیکن آج کے اس تحقیقی جائزے یا جسے ہم ڈیپ ڈائیو کہتے ہیں، اس میں ہم اس وجود کے پردے کے پیچھے چھپی اس خوردبینی یا مائکروسکوپک دنیا میں اترنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کی سب سے بنیادی اکائی یعنی سیل بائیولوجی اور ٹیشوز کی پیچیدہ بناوٹ پر مبنی ہے۔ صحیح، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان تمام سائنسی معلومات اور شواہد کا ایک ایسا نچوڑ نکالیں جو ہمیں یہ بتائے کہ زندگی مائکروسکوپک سطح سے شروع ہو کر اتنی پیچیدہ شکل کیسے اختیار کرتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر صرف سائنس کی موٹی موٹی کتابوں کا حصہ لگتا ہے، لیکن دراصل یہ ہم سب کی اپنی کہانی ہے۔ جی، میں یہی کہنے والی تھی۔ ہم زندگی کو جس شکل میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں نا، وہ دراصل ان گنت خلیوں یا سیلز کے آپس میں مل کر کام کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ اور آج کا ہمارا مقصد صرف ان خلیوں کے مشکل نام گننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ننھے خلیے کس منطق کے تحت کام کرتے ہیں اور آپس میں جڑ کر کیسے ایک مکمل جاندار کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس سفر کی شروعات ایک بہت ہی بنیادی سی الجھن سے کرتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسانی آنکھ تو ایک حد سے زیادہ چھوٹی چیز نہیں دیکھ سکتی نا؟ بالکل، ہماری آنکھ کی ایک بہت محدود رینج ہے۔ تو اگر یہ خلیے اتنے ہی پوشیدہ ہیں تو پھر ہم انسان ان کے بارے میں اتنا کچھ جانتے کیسے ہیں؟ ظاہر ہے، کسی نہ کسی موڑ پر انسان کو اپنی بصارت کی یا دیکھنے کی اس حد کو توڑنا پڑا ہوگا۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ جب تک انسان کے پاس مائکروسکوپ نہیں تھی نا، تب تک بائیولوجی کی دنیا میں سیل کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس پوشیدہ دنیا کا دروازہ دراصل مائکروسکوپ نے کھولا۔ مگر جب ہم مائکروسکوپ کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ صرف چیزوں کو بڑا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہاں، جیسے وہ میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے۔ بالکل ویسے، لیکن سائنس کی دنیا میں ہمیں دو الگ الگ تصورات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک ہے میگنیفیکیشن اور دوسرا ہے ریزولوشن۔ اچھا، میگنیفیکیشن کا مطلب تو میں سمجھ سکتی ہوں، کسی چھوٹی چیز کو زوم کر کے یا بڑا کر کے دکھانا، لیکن یہ ریزولوشن کا کیا چکر ہے؟ ریزولوشن دراصل تصویر کی شفافیت اور تفصیل کا نام ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر آپ رات کو آسمان پر دو تاروں کو دیکھ رہے ہیں جو ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہیں۔ صحیح، اب اگر وہ دونوں آپ کو مل کر ایک ہی تارا نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی آنکھ کی ریزولوشن کم ہے۔ ریزولوشن وہ صلاحیت ہے جو ان دو انتہائی قریبی چیزوں کو آپس میں ملاپ کے بجائے دو الگ الگ اور واضح حصوں کے طور پر دکھائے۔ اوہ، اچھا، جیسے اگر میں اپنے فون پر کسی عام سی تصویر کو بہت زیادہ زوم کر دوں تو وہ بڑی تو ہو جاتی ہے مگر بالکل دھندلی اور پکسلیٹڈ ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہاں آپ نے میگنیفیکیشن تو بڑھا دی مگر ریزولوشن کمزور پڑ گئی۔ ایک طاقتور اور اچھی مائکروسکوپ کے لیے ان دونوں چیزوں کا متوازن ہونا لازمی ہے۔ سمجھ گیا، صرف بڑا کرنا کافی نہیں، واضح کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اب اگر ہم ان مشینوں کی اقسام پر آئیں تو میرے خیال میں سب سے عام تو وہی لائٹ مائکروسکوپ ہے جو ہم نے اسکول کی لیبارٹریز میں بھی دیکھی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لائٹ مائکروسکوپ عام روشنی جو ویزیبل لائٹ ہوتی ہے اسے شیشے کے لینزز کے ذریعے گزار کر چیزوں کو بڑا کرتی ہے۔ اس سے ہم خلیے کی بیرونی ساخت اور کچھ بڑے اندرونی حصے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی کوئی حد تو ہوگی نا؟ جی، روشنی کی لہروں کی ایک طبی حد ہوتی ہے۔ جب ہم خلیے کے اندر موجود انتہائی باریک اور پیچیدہ کارخانوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو روشنی کی لہریں ان سے ٹکرا کر واضح تصویر نہیں بنا پاتی۔ اس کے لیے پھر ہمیں ایک بالکل مختلف ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑتا ہے جسے ہم الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں۔ روشنی کی جگہ الیکٹرانز استعمال ہوتے ہیں؟ یہ تو عام موبائل کیمرے کے مقابلے میں کسی الٹرا ایچ ڈی 3D اسکینر والی بات لگتی ہے مجھے۔
یہ تشبیہ صورتحال کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ الیکٹران مائکروسکوپ روشنی کے بجائے الیکٹرانز کی ایک تیز رفتار بیم استعمال کرتی ہے۔ چونکہ الیکٹرانز کی ویو لینتھ یا لہروں کی لمبائی روشنی کے مقابلے میں بے حد چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کی ریزولوشن عام مائکروسکوپ سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ہزاروں گنا؟ واہ! جی، اور اس کی دو زبردست اقسام ہیں۔ ایک ہے اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ، جسے ہم شارٹ میں SEM یعنی سیم کہتے ہیں۔ یہ الیکٹرانز کو چیز کی بیرونی سطح پر مار کر واپس آنے دیتی ہے، جس سے ہمیں اس خلیے کی ایک شاندار 3D ساخت نظر آتی ہے، بالکل ایسے جیسے ہم کسی اور سیارے کی سطح دیکھ رہے ہوں۔ زبردست! اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ہے ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ یعنی TEM۔ اس میں الیکٹرانز چیز کے اندر سے آر پار گزر جاتے ہیں اور یوں ہم خلیے کے اندرونی سٹرکچرز کو انتہائی تفصیل سے دیکھ پاتے ہیں۔ ایک منٹ، میرا یہاں ایک سوال ہے۔ اگر ہمارے پاس الٹرا ایچ ڈی اسکینر موجود ہے جو الیکٹرانز کی مدد سے ہر چیز اتنی شفاف اور ڈیٹیل میں دکھا سکتا ہے، تو ہم اس عام لائٹ مائکروسکوپ کو ابھی تک استعمال ہی کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ہم ہر چیز کو سیدھا الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے کیوں نہیں رکھ دیتے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو پہلی بار ان دونوں کے بارے میں سنتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹرانز کی جو بیم ہوتی ہے نا، وہ ہوا کے ذرات سے ٹکرا کر بکھر سکتی ہے۔ اچھا۔ اس لیے الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر ایک مکمل ویکیوم یا خلا پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ الیکٹرانز بالکل سیدھے سفر کر سکیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ویکیوم کے اندر کوئی بھی جاندار خلیہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ فوراً سوکھ کر مر جائے گا۔ تو یہ ہے اصل کہانی، یعنی الیکٹران مائکروسکوپ ہمیں خلیے کے اندر کی شاندار تفصیل تو دکھاتی ہے، لیکن صرف اس کی مردہ حالت میں۔ ہم اس میں کبھی بھی زندگی کو حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ زندہ خلیوں کو کام کرتے دیکھنے کے لیے ہمیں آج بھی لائٹ مائکروسکوپ کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ تفصیل بمقابلہ زندگی کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ حیرت انگیز۔ تو جب انسان کو ان لینزز کی صورت میں یہ نئی آنکھ مل گئی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ اگر ہم تاریخ کے صفحات پلٹیں تو کیا خلیے کی دریافت بس ایک ہی دن میں ہو گئی تھی؟ نہیں، تاریخ کا یہ سفر بہت طویل اور کافی سست تھا۔ اس کی شروعات 1665 یعنی 1665 میں ایک انگریز سائنسدان رابرٹ ہک سے ہوئی۔ اس نے اپنی بنائی ہوئی ایک سادہ سی مائکروسکوپ کے نیچے کارک یعنی درخت کی چھال کے ایک سوکھے ہوئے ٹکڑے کو رکھا۔ درخت کی چھال؟ جی، اور اسے وہاں شہد کی مکھی کے چھتے جیسے چھوٹے چھوٹے خانے نظر آئے۔ اس نے ان خانوں کو سیل کا نام دیا، جو لاطینی زبان کے لفظ سیلیولا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک چھوٹا کمرہ یا کوٹری۔ لیکن کارک تو لکڑی کا ایک سوکھا ہوا اور مردہ حصہ ہوتا ہے۔ ہک نے تو صرف خالی کمرے دیکھے ہوں گے جن میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ تو پھر وہ پہلا شخص کون تھا جس نے ان کمروں کے اندر کی دھڑکتی ہوئی یا زندہ زندگی کو دیکھا؟ وہ ایک ڈچ کپڑے کا تاجر تھا جس کا نام اینٹنی وان لیون ہک تھا۔ اسے لینز بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے 1670 کی دہائی میں بارش کے پانی، تالاب کے پانی اور یہاں تک کہ اپنے دانتوں کی میل کو بھی مائکروسکوپ کے نیچے رکھا۔ دانتوں کی میل؟ یہ تو کافی عجیب بات ہے۔ ہاں، تھوڑا عجیب ہے، لیکن وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پہلی بار ان خردبینی جانداروں کو تیزی سے حرکت کرتے دیکھا۔ اس کے بعد سائنس کی دنیا میں ایک لمبا وقفہ آیا، کیونکہ مائکروسکوپس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی اس دور میں۔ صحیح۔ پھر 1831 میں جا کر رابرٹ براؤن نے ایک تہلکہ خیز دریافت کی۔ اس نے دیکھا کہ پودے کے خلیے اندر سے محض پانی سے بھرے ہوئے خالی غبارے نہیں ہیں، بلکہ ہر خلیے کے بیچ میں ایک واضح اور ٹھوس حصہ موجود ہے، جسے اس نے نیوکلیس کا نام دیا۔ یہ تاریخی سفر تو مجھے کسی سائنسی ریلے ریس کی طرح لگ رہا ہے۔ ہک نے گراؤنڈ تیار کیا، لیون ہاک نے زندہ چیزیں تلاش کی، براؤن نے اس کے اندر کا مرکز ڈھونڈ لیا، اور پھر بیٹن اگلی نسل کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ریلے ریس کا اگلا مرحلہ کیا تھا؟ اگلا مرحلہ 1838 اور 1839 میں آیا، دو جرمن سائنسدانوں شلائڈن اور شوان کے ذریعے۔ شلائڈن پودوں کا ماہر تھا اور شوان جانوروں کا۔ جب انہوں نے اپنے اپنے مشاہدات کا آپس میں موازنہ کیا تو ان پر ایک حیرت انگیز حقیقت آشکار ہوئی۔ وہ کیا؟
وہ یہ کہ چاہے درخت کا پتا ہو یا کسی جانور کا گوشت، دونوں کی بنیادی اکائی ایک ہی ہے، یعنی سیل۔ انہوں نے دنیا کے سامنے باقاعدہ یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام جاندار چیزیں خلیوں سے مل کر بنی ہیں۔ یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میں مان لوں کہ ہر زندہ چیز خلیوں سے بنی ہے تو یہ خلیے آخر آتے کہاں سے ہیں؟ کیا اس وقت کے سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ کسی بے جان چیز سے جادو کی طرح خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں؟ آپ نے اس وقت کے سب سے بڑے سائنسی معمے پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس وقت تک واقعی بہت سے لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ زندگی کیچڑ یا گلے سڑے گوشت سے خود بخود جنم لیتی ہے، لیکن 1855 میں روڈولف ویرچو نے اس تصور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اچھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک سادہ مگر طاقتور جملہ کہا۔ اس نے کہا، ہر نیا خلیہ ہمیشہ پہلے سے موجود خلیے کے تقسیم ہونے سے ہی بنتا ہے۔ اس ایک جملے نے ثابت کر دیا کہ زندگی اچانک یا خلا سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مسلسل چلنے والا سلسلہ ہے۔ اور اگر ہم ان تمام صدیوں کی محنت کو اکٹھا کریں تو ہمارے پاس جدید سیل تھیوری کے 3 بنیادی اصول آ جاتے ہیں۔ پہلا کہ خلیہ زندگی کی بنیادی ساختی اکائی ہے، دوسرا کہ تمام نئے خلیے پہلے سے موجود خلیوں سے آتے ہیں، اور تیسرا خلیوں کے اندر وراثتی مادہ یعنی ڈی این اے موجود ہوتا ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور اسی بنیاد پر ہم جانداروں کو بانٹتے بھی ہیں۔ آپ کو پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس کے بارے میں تو معلوم ہوگا۔ ہاں، وہ نیوکلیس کے ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے نا؟ بالکل، یہ تقسیم خلیے کے اندرونی انتظام پر مبنی ہے۔ پروکیریوٹس جیسے بیکٹیریا بہت سادہ ہوتے ہیں، ان میں کوئی واضح نیوکلیس یا جھلی میں لپٹے ہوئے اندرونی حصے نہیں ہوتے۔ ان کا جو ڈی این اے ہے وہ بس خلیے کے اندر ایسے ہی بکھرا پڑا ہوتا ہے۔ اور یوکیریوٹس اس کے الٹ ہوں گے؟ جی، دوسری طرف یوکیریوٹس ہیں، جیسے پودے، جانور اور ہم انسان۔ ہمارے خلیوں میں ایک واضح جھلی میں محفوظ نیوکلیس ہوتا ہے اور ہر اندرونی کارخانے کی اپنی ایک الگ جگہ اور باؤنڈری ہوتی ہے۔ اور وائرس کا کیا سین ہے؟ وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ وائرس کو ہم اے سیلیولر ذرات کہتے ہیں۔ وائرس مکمل کھلے نہیں ہوتے، یہ بس پروٹین کے ایک خول میں لپٹا ہوا ڈی این اے یا آر این اے ہوتے ہیں، جو کسی میزبان یعنی ہوسٹ خلیے کے باہر بالکل بے جان رہتے ہیں، لیکن اندر جا کر اس کے سسٹم کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ زبردست۔ تو ورچو کی اس بات پر واپس آتے ہیں کہ خلیہ ایک الگ اور آزاد اکائی ہے۔ اب اگر ایک خلیہ اپنے آپ میں ایک مکمل زندہ یونٹ ہے تو اسے زندہ رہنے کے لیے بیرونی دنیا سے خوراک لینی ہوگی، آکسیجن لینی ہوگی اور اپنا فضلہ باہر نکالنا ہوگا۔ بالکل، یہ تو زندگی کی شرط ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک ہر طرف سے کھلی ہوئی چیز ہے تو بیرونی ماحول کا زہر اسے مار دے گا۔ اسے ایک سرحد یا باؤنڈری کی ضرورت ہے۔ وہ سرحد خود کو کیسے برقرار رکھتی ہے جبکہ اسے چیزوں کو اندر باہر جانے بھی دینا ہے؟ یہ بائیولوجی کا ایک انتہائی دلچسپ پہلو ہے۔ اس سرحدی دیوار کو ہم سیل میمبرین کہتے ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اینٹوں کی بنی ہوئی ٹھوس دیوار نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے اسے سمجھنے کے لیے جو ماڈل پیش کیا ہے اسے فلوئڈ موزیک ماڈل کہا جاتا ہے۔ اس ماڈل کی بنیاد فاسفولیپڈ بائی لیئر یعنی تیل نما مادے کی 2 تہوں پر رکھی گئی ہے۔ فلوئڈ اور موزیک، مجھے تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچنے دیں۔ فاسفولیپڈز کی 2 تہیں اگر تیل جیسی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ دیوار جمود کا شکار نہیں، یعنی اسٹیٹک نہیں ہے، بلکہ لچکدار اور حرکت کرنے والی ہے۔ جی بالکل، فلوئڈ کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور موزیک کا لفظ تو ہم آرٹ میں استعمال کرتے ہیں، جہاں مختلف ٹکڑوں کو ملا کر ایک تصویر بنائی جائے۔ تو کیا اس بہتی ہوئی دیوار میں کوئی اور ٹکڑے بھی تیر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے اس کا میکانزم بالکل درست پکڑا ہے۔ فاسفولیپڈ مالیکیولز کی شکل ایک ماچس کی تیلی جیسی ہوتی ہے، جس کا سر پانی کو پسند کرتا ہے اور پونچھ پانی سے دور بھاگتی ہے۔ چونکہ خلیے کے اندر اور باہر دونوں طرف پانی ہوتا ہے، اس لیے یہ مالیکیولز خود کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ ان کی پونچھیں ایک دوسرے کی طرف اندر چھپ جاتی ہیں اور سر باہر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یوں ایک قدرتی لچکدار جھلی بن جاتی ہے۔ بالکل، اور موزیک کا مطلب یہ ہے کہ اس فاسفولیپڈ سمندر کے اندر مختلف پروٹینز کے بڑے بڑے مالیکیولز برف کے تودوں کی طرح تیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پروٹینز دروازوں اور راستوں کا کام کرتے ہیں۔
اس میمبرین کی سب سے بڑی خوبی اس کی سیلیکٹیو پرمیبلٹی ہے۔ سیلیکٹیو پرمیبلٹی یعنی یہ جھلی خود فیصلہ کرتی ہے کہ کسے اندر آنے دینا ہے اور کسے باہر روکنا ہے۔ مجھے تو یہ سن کر ایک دم سے لاہور کے لبرٹی مارکیٹ یا کراچی کے طارق روڈ کا سیکیورٹی گیٹ یاد آ گیا۔ اچھا، یہ ایک بہت دلچسپ مثال لگ رہی ہے۔ ذرا اس گیٹ اور میمبرین کا موازنہ کر کے دکھائیں، کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم سیل میمبرین کو ایک مصروف مارکیٹ کا سیکیورٹی گیٹ مان لیں تو اس میں سے گزرنے کے کچھ الگ الگ اصول ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے ڈیفیوژن، جسے پیسو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ عام خریدار ہیں جو بغیر کسی روک ٹوک کے گیٹ سے اندر اور جا سکتے ہیں۔ انہیں اندر جانے کے لیے نہ کسی کی خاص اجازت چاہیے، نہ کوئی توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ یہ لوگ بس وہاں سے اٹھ کر اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں رش کم ہو۔ واہ، یہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ سائنس میں ہم اسے کانسنٹریشن گریڈینٹ کہتے ہیں، یعنی زیادہ ارتکاز والی جگہ سے کم ارتکاز والی جگہ کی طرف خودکار حرکت کرنا۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی چھوٹی گیسیں بالکل اسی طرح ڈیفیوژن کے ذریعے بغیر کسی رکاوٹ کے خلیے کی میمبرین سے آر پار گزر جاتی ہیں۔ اور پانی کا کیا ہوتا ہے؟ اگر پانی کے مالیکیولز اسی طرح بغیر توانائی کے حرکت کر رہے ہوں تو ہم اس عمل کو آسموسس کا نام دیتے ہیں۔ صحیح، تو گیسیں اور پانی تو عام لوگوں کی طرح گزر گئے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہوں گی جو سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور اس عام گیٹ سے نہیں گزر سکتی۔ جی بالکل ہوتی ہیں۔ تو مارکیٹ کے گیٹ پر کچھ ایسے وی آئی پی لوگ بھی تو آتے ہیں جنہیں اندر جانے کے لیے کسی خاص گارڈ یا سہولت کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں ہم فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کہہ سکتے ہیں، جہاں میمبرین کے اندر تیرنے والے وہ پروٹینز ایک گارڈ کی طرح انہیں پکڑ کر اندر چھوڑ آتے ہیں۔ اس میں بھی خلیے کی کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی، بس ان کو راستہ دکھایا جاتا ہے۔ آپ کی یہ تشبیہ ہر میکانزم پر بالکل پوری اتر رہی ہے۔ فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن میں کیریئر پروٹینز بالکل یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن اب ذرا ایک چوتھی صورتحال کا تصور کریں۔ جی بتائیں۔ بعض اوقات خلیے کو کچھ ایسے مادوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کی مقدار خلیے کے اندر پہلے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے اور باہر کم ہوتی ہے۔ اب عام اصول تو یہ ہے کہ چیزیں زیادہ سے کم کی طرف جائیں، تو اگر خلیے کو زبردستی کوئی چیز اندر لانی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مارکیٹ کی مثال میں تو یہ ایسا ہی ہے کہ مارکیٹ پہلے ہی لوگوں سے فل بھری ہوئی ہے اور ٹریفک جیم ہے، لیکن ایک گاڑی کو زبردستی اندر گھسنا ہے۔ اس کے لیے تو اسے محنت کرنی پڑے گی، یا رشوت دینی پڑے گی، یا ٹول ٹیکس دینا پڑے گا۔ بالکل، اور یہی وہ ٹول ٹیکس ہے جسے ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں۔ اس عمل میں خلیہ اپنی خود کی بنائی ہوئی توانائی خرچ کرتا ہے، اور اس توانائی کا نام ATP ہے۔ ATP کو استعمال کر کے خلیہ چیزوں کو بہاؤ کے مخالف سمت میں دھکیلتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پانی کو نیچے سے اوپر ٹینکی میں چڑھانے کے لیے موٹر کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبردست، تو لیں جی، ہم سیکیورٹی گیٹ کو کامیابی سے پار کر چکے ہیں اور اب خلیے کے اندرونی شہر میں آ گئے ہیں۔ یہاں مجھے ایک چیز ہمیشہ تنگ کرتی ہے۔ وہ کیا؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ اندرونی شہر اتنا ہی زبردست ہے، اس میں اتنے پیچیدہ کام ہو رہے ہیں، تو یہ سیلز اتنے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ایک بڑا خلیہ زیادہ بہتر طریقے سے بڑے کام نہیں کر سکتا تھا؟ فطرت نے انہیں مائکروسکوپک سائز تک ہی محدود کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ جیومیٹری اور بقا کا ایک بہت ہی نازک اصول ہے، جسے ہم سرفیس ایریا اور والیوم کا تناسب، یعنی سطح کے رقبے اور حجم کا ریشو کہتے ہیں۔ اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں گے؟ جی، اسے سمجھنے کے لیے ایک کیوب یعنی چوکور ڈبے کا تصور کریں۔ جب آپ اس ڈبے کا سائز بڑھاتے ہیں تو اس کے اندر کی جگہ یعنی والیوم بہت تیزی سے بڑھتا ہے، جبکہ اس کی بیرونی سطح اس رفتار سے نہیں بڑھتی۔ اگر خلیہ بہت بڑا ہو جائے تو اس کا اندرونی والیوم اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سیکیورٹی گیٹ یا میمبرین سے اندر آنے والی آکسیجن اور خوراک کو مرکز تک پہنچنے میں مہینوں لگ جائیں گے۔ تو خلیہ اندر سے دم گھٹ کر مر جائے گا۔ بالکل، چھوٹے سائز کی وجہ سے بیرونی سطح سے چیزیں سیکنڈوں میں خلیے کے ہر کونے تک پہنچ جاتی ہیں۔ بائیولوجی کا ایک بنیادی اصول یاد رکھیں کہ شکل ہمیشہ کام کے تابع ہوتی ہے۔ کمال کی بات ہے، سائز چھوٹا ہے تاکہ ترسیل کا نظام تیز رہے۔ تو چلیں اس چھوٹے مگر تیز رفتار شہر کے اندر موجود کارخانوں کا جائزہ لیتے ہیں، جنہیں ہم آرگنیلز کہتے ہیں۔ جی، آرگنیلز۔ میں پوری فہرست سننے کے بجائے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اس شہر کو کوئی خاص چیز بنانی ہے، فرض کریں اسے ایک پروٹین بنانا ہے، تو یہ سب مل کر کیسے کام کریں گے؟ یہ ایک بہترین زاویہ ہے اس کو سمجھنے کا۔ اگر خلیے کو پروٹین بنانا ہے
तो सबसे पहले अहकामात न्यूक्लियस से आएंगे। न्यूक्लियस खलिए का हेडक्वार्टर है, जहां डीएनए की शक्ल में हर चीज का ब्लूप्रिंट या नक्शा महफूज होता है। न्यूक्लियस उस नक्शे की एक कॉपी बनाकर बाहर भेजता है। और ये नक्शा किसके पास जाता है? ये नक्शा राइबोसोम्स के पास जाता है। राइबोसोम्स दरअसल इस फैक्ट्री के मजदूर हैं जो इस नक्शे को पढ़कर प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। और ये मजदूर कहाँ बैठकर काम करते हैं? क्या ये बस हवा में तैर रहे होते हैं? कुछ राइबोसोम्स तो खलिए के माया यानी साइटोप्लाज्म में आजाद तैरते हैं, लेकिन बहुत से राइबोसोम्स एक खास हाईवे के ऊपर चिपके होते हैं, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या शॉर्ट में ईआर कहते हैं। अच्छा, ईआर की दो इकसाम है। जिस हिस्से पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं वो माइक्रोस्कोप में खुरदुरा नजर आता है, इसलिए उसे रफ ईआर कहते हैं, और यहीं प्रोटीन की तैयारी होती है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा स्मूज ईआर होता है, जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते। इसका काम चिकनाई यानी लिपिड्स बनाना और जिस्म में आने वाले जहरीले मादों का असर खत्म करना होता है। अब इन मजदूरों ने ईआर पर बैठकर प्रोटीन तो बना दी, मगर वो सही जगह तक पहुंचेगी कैसे? इसकी पैकिंग कौन करेगा? यहाँ खलिए का पोस्ट ऑफिस हरकत में आता है, जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। रफ ईआर से बनने वाला प्रोटीन सीधा गोल्जी बॉडी के पास आता है। गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन में कुछ जरूरी तब्दीलियां करती है। उसे छोटी छोटी झिल्लियों के पैकेटों में बंद करती है, उन पर मंजिल का टैग लगाती है और खलिए के अंदर या बाहर रवाना कर देती है। वाह, ये सब सुनकर तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा तवनाई लगती होगी। मजदूरों को तनख्वाह देनी है, कुरियर को पैसे देने हैं। ये एटीपी का टूल टैक्स आता कहाँ से है? खलिए के पास पैसे कहाँ से आते? वो तवानाई माइटोकॉन्ड्रिया फराहम करता है, जो दरअसल इस खलिए का पावर प्लांट है। माइटोकॉन्ड्रिया खुराक के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की मदद से जलाता है और इससे एटीपी की शक्ल में भरपूर तवानाई पैदा करता है। अच्छा, तो जिन खलियों को ज़्यादा काम करना होता होगा, जैसे हमारे पट्ठों के खलिए, उनमें फिर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होती होगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया। इसके अलावा खलिए में गोदाम का काम करने वाले वैक्यूल्स भी होते हैं, जो फालतू मवाद या पानी ज़ख़ीरा करते हैं। और अगर हम पौधों की खलियों की बात करें तो उनका एक और बड़ा कमाल, उनमें मौजूद क्लोरोप्लास्ट्स हैं, जो सोलर पैनल्स की तरह सूरज की रोशनी को पकड़कर फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनाते हैं। एक अकेला खुलिया इतनी शानदार और पेचीदा दुनिया का मालिक है। लेकिन जब हम इंसानों, हाथियों या ऊंचे दरख्तों की बात करते हैं, तो ये अकेले खुलियों का काम तो नहीं है। इन खरबों खुलियों को मिलकर एक कौम बनानी पड़ती है। इस इज्तिमाई शक्ल को ही हम टिश्यूज कहते हैं ना? जी बिल्कुल। जब एक ही साख्त के बहुत सारे खुलिये मिलकर कोई एक मखसूस काम सरंजाम देने लगते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं। जानवरों और इंसानों के जिस्म में बुनियादी तौर पर 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज हैं। ये जिस्म के बैरूनी सतह को ढांपते हैं, जैसे हमारी जिल्द, और हमारे अंदरूनी आज़ा की हिफाजती तह भी बनाते हैं ताकि मैदे का तेज़ाब मैदे को ही न जला दे। दूसरी किस्म कनेक्टिव टिश्यूज की है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ते और सहारा देते हैं। जैसे हड्डियां? हड्डियां, नर्म हड्डियां यानी कार्टिलेज, और हैरानगी तौर पर हमारा खून भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये पूरे जिस्म को आपस में राब्ते में रखता है। और तीसरी किस्म यकीनन मस्कुलर टिश्यूज होंगे, जो पट्ठों में पाए जाते हैं। उनकी खास बात उनका सिकुड़ना और फैलना है, जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं और हमारा दिल धड़कता है। बिल्कुल सही। और चौथी किस्म नर्वस टिश्यूज की है। अगर मैं मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज को मिलाकर देखूं, तो नर्वस टिश्यूज मुझे जिस्म के यानी फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट की तरह लगते हैं। ये सेकंड के 1000वें हिस्से में आंख या कान से पैगामात दिमाग तक ले जाते हैं, और फिर दिमाग मस्कुलर टिश्यूज को हुक्म देता है कि इस पैगाम के मुताबिक फौरन हरकत पैदा करो। ये एक बेहतरीन और जामे खुलासा है जानवरों के टिश्यूज का। और अगर हम एक लम्हे के लिए पौधों के टिश्यूज को देखें तो उनका निज़ाम जरा मुख्तलिफ है। पौधे हमारी तरह हरकत तो नहीं करते, लेकिन उनकी नशोनुमा जिंदगी भर चलती रहती है। हाँ, वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। जी, तो पौधों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो पौधे की जड़ों
اور شاخوں کے سروں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ خلیے ہیں جو مسلسل تقسیم ہوتے رہتے ہیں اور پودے کی لمبائی اور موٹائی بڑھاتے ہیں۔ اور جب یہ خلیے میچور ہو جاتے ہیں اور ان میں تقسیم ہونے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ پرماننٹ ٹیشوز بن جاتے ہیں۔ ان پرماننٹ ٹیشوز کے اندر کچھ کمپلیکس ٹیشوز بھی تو ہوتے ہیں نا، جو پودے کا پلمبنگ نظام چلاتے ہیں، جیسے زائلم اور فلوئم۔ جی بالکل۔ میں نے پڑھا تھا کہ زائلم کے خلیے دراصل مردہ خلیے ہوتے ہیں جو آپس میں مل کر کھوکھلے پائپ بناتے ہیں تاکہ زمین سے پانی کشش ثقل یا گریوٹی کے خلاف اوپر پتوں تک جا سکے، اور فلوئم کے پائپ زندہ خلیوں سے بنے ہوتے ہیں جو پتوں میں بننے والی خوراک کو پورے پودے تک پہنچاتے ہیں۔ زائلم اور فلوئم کا یہ پلمبنگ سے موازنہ پودے کی بقا کا سب سے اہم راز ہے۔ یہ تمام خلیے اور ٹیشوز اسی وقت تک کام کر سکتے ہیں جب تک ان میں ہم آہنگی موجود ہو۔ ذرا سا بھی نظام بگڑے تو پوری عمارت گر سکتی ہے۔ واقعی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ ہم نے انسانی آنکھ کی حدوں کو توڑ کر روشنی اور الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے اس پوشیدہ دنیا میں جھانکا۔ ہم نے رابرٹ ہک سے لے کر ورچو تک کی وہ سائنسی تاریخ انگالی جس نے ہمیں بتایا کہ زندگی اچانک پیدا نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم نے خلیے کے اندر کا سفر بھی کیا۔ ہاں، ہم خلیے کی بیرونی جھلی کے اس مصروف سیکیورٹی گیٹ سے گزرے جہاں فاسفولیپڈز اور پروٹینز مل کر ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم نے اندر جا کر رائبوسومز، گولجی باڈی اور مائٹوکونڈریا کا مشترکہ نظام دیکھا جو اس خودبینی شہر کو چلاتا ہے، اور پھر ہم نے جانا کہ کس طرح یہ ننھے خلیے مل کر ہمارے اور پودوں کے پیچیدہ ٹیشوز بناتے ہیں۔ یہ سب واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا منظم، بے آواز اور مسلسل چلنے والا نظام ہے جس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے، لیکن ہمارا پورا وجود اسی کے دم سے قائم ہے۔ اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بہت ہی گہری اور ذہن کو الجھا دینے والی بات کی طرف آپ کی اور تمام سننے والوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ گفتگو کے دوران ہم نے روڈولف ورچو کے اس اصول کا ذکر کیا تھا کہ ہر نیا خلیہ ہمیشہ پہلے سے موجود خلیے کے تقسیم ہونے سے ہی بنتا ہے۔ جی، سیل تھیوری کا تیسرا اصول۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر خلیر کا ایک ماخذ ہے، ایک شروعاتی نقطہ ہے۔ اب ذرا اس بات کی وسعت اور گہرائی کا تصور کریں۔ اگر آپ کے جسم کا ہر خلیہ کسی پچھلے خلیے سے آیا ہے اور وہ کسی پچھلے خلیے سے، اور اگر ہم خلیوں کی تقسیم کی اس زنجیر کو پکڑ کر وقت کے سفر میں پیچھے، بہت پیچھے چلے جائیں، اربوں سال پیچھے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ ایک ہی زنجیر چلتی آ رہی ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اس زمین پر موجود ہر زندہ چیز، چاہے وہ سمندر کی گہرائی میں تیرنے والی ویل مچھلی ہو، آپ کے صحن میں لگا ہوا کوئی پرانا درخت ہو، آسمان میں اڑنے والا پرندہ ہو، یا خود ہم انسان ہوں، ہم سب کا تعلق اور شروعات ایک اربوں سال پرانے ایک ہی بنیادی اور اولین خلیے سے جا کر ملتی ہے۔ واہ، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے۔ ایک مسلسل، کبھی نہ ٹوٹنے والی مادی زنجیر جو اس وقت کرۂ ارض کی پوری زندگی کو آپس میں جوڑتی ہے۔ تو کیا اس حیرت انگیز حقیقت کو جاننے کے بعد انفرادیت اور الگ الگ ہونے کے بارے میں ہمارا تصور بدل نہیں جانا چاہیے؟ ہم خود کو اس قدرتی دنیا سے کتنا الگ سمجھتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہم سب اور ہمارے ارد گرد کی پوری قدرت اندر سے اسی ایک اولین خلیے کی مختلف شکلیں اور ایک وسیع تر توسیع نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا پوشیدہ، نہ ٹوٹنے والا اور گہرا رشتہ ہے جسے کوئی بھی ایکس رے مشین اور شاید طاقتور ترین الیکٹران مائکروسکوپ بھی اس طرح دکھا اور سمجھا نہیں سکتی۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوال ہے جو یقیناً ہمیں کافی دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔